پانی پاکستان کی ریڈ لائن، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان، کہا بھارت جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کشمیر کا سودا ممکن نہیں، ہم کبھی کشمیر کو نہیں بھول سکتے۔ آرمی آڈیٹوریم میں حلال ٹاکس کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا بھارت نے کئی دہائیوں سے مسئلہ کشمیر دبانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ہو چکا، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان انڈیا کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ مارکہ حق اس بات کا ثبوت ہے جب قوم آہنی دیوار بن جائے تو کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ ہندوستان ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں دو مختلف کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 7 دہشت گرد جہنم واصل۔ 28 اور 29 مئی کی درمیانی شب بھارتی سپانسرڈ خوارج نے شمالی وزیرستان کے علاقہ شوال میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج جہنم واصل، پاک فوج کے 4 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ لیفٹیننٹ دانیال، لانس نائک فیاقت، نائب صوبیدار کاشف اور سپاہی حمید شہدا میں شامل۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق لورالائی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ کیچ میں آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد انجام کو پہنچا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان میں کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کل کوئٹہ کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ اہم جرگے میں شرکت بھی شیڈول۔ گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی، قبائلی اور سیاسی عمائدین شرکت کریں گے۔ بلوچستان کی امن و امان سمیت مجموعی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ عمائدین کو مختلف امور پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ اشتراک اور باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم نے سی پیک کو خطے میں ربط کاری کے لیے کلیدی منصوبہ قرار دیا۔ سیاست، تجارت، معیشت، توانائی، دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ اسٹریٹجک شراکت داری کو بلندی کی نئی سطح پر لے جانے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں تیل اور گیس کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور مختلف شعبوں میں 12 جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے اور کاسا 1000 کو خطے کے لیے کلیدی منصوبہ بنانے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعظم کی تاجکستان میں گلیشیئرز کے تحفظ پر منعقدہ کانفرنس میں شرکت۔ شہباز شریف نے تاجکستان کے صدر کو جنوبی ایشیا کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ اولمپکس کے بعد قومی ہیرو کا نیا مشن۔ ارشد ندیم نے جنوبی کوریا میں جاری ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل مقابلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جیولن تھرو کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 86.34 میٹر تھرو کی ایونٹ کا فائنل کل ہوگا۔ پاکستان کی کرپٹو کرنسی کے میدان میں بڑی کامیابی، بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور چیف ایگزیکٹو پاکستان کرپٹو کرنسی کونسل بلال بن ثاقب نے لاس ویگس میں اعلان کیا۔ تقریب میں امریکی نائب صدر JD وینس اور امریکی صدر کے بیٹوں ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی شرکت۔ بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو بنانے پر بھارتی سرمایہ کار مودی سرکار کو خبردار کرنے لگے۔ پاکستانی اقدام ٹرمپ کے کرپٹو مفادات کے لیے اتنا اہم نہیں جتنا بھارت کے لیے خطرہ۔ بھارتی سرمایہ کاروں نے مودی سرکار کو مشورہ دیا، پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی کھیل کو بگاڑ سکتی ہے۔ پاکستان مخالف بھارتی پروپیگنڈا عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کا مشن۔ پاکستانی وفد کی نیو یارک میں مصروفیات کا شیڈول طے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں 9 رکنی کمیٹی 2 جون سے دورہ امریکہ کا آغاز کرے گی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق کمیٹی کا نیو یارک میں 2 روز تک قیام ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس اور جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات بھی شیڈول۔ پاک بھارت فضائی مارکے میں پاکستان کی فتح کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ممتاز چینی اسکالر پروفیسر وکٹر گاؤ کی سنو نیوز کے پروگرام لائیو ود جامی میں گفتگو۔ کہا دنیا نے بھارتی جھوٹ مسترد کر دیا، انڈیا سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی غلطی نہ کرے۔
پاکستانی میزائل، طیارے اور ڈیٹا لنک بھارت کے مقابلے میں بہت جدید ہیں۔ ہندوستان نے اس جنگ میں جدید مغربی طیارے کھو دیے ہیں۔ دنیا نے بھارتی جھوٹ کو مسترد کیا ہے۔ جارحیت مسلط کرنے پر مختصر وقت میں پاکستان نے بھارت کو سبق سکھایا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت کو اپنے طیاروں پر غرور تھا جو اب خاک میں مل گیا۔ جنگ کے بعد بھارتیوں کے منہ دیکھنے والے تھے۔ جنگ کے بعد بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں چلاتا رہا۔ اب سبز پاسپورٹ کے ساتھ دنیا گھومنے کا مزہ آئے گا۔ ہم پرامن ملک جنگ کے خلاف ہیں۔ بلاول بھٹو نے امریکہ میں بیٹھ کر مودی کو گجرات کا کسائی کہا۔ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، ہماری مسلح افواج ہمہ وقت تیار ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر درائے چناب ٹھانٹھے مارنے لگا۔ دریا میں پانی کی آمد 1,00,000 کیوسک ریکارڈ۔ محکمہ آب پاشی کے مطابق 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد میں 50,000 کیوسک اضافہ ہوا۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ بارش، یالہ باری، آندھی، ملک میں موسم کی بدلتی صورتحال۔ لاہور کے علاقے باگڑیا میں آندھی کے باعث دیوار گرنے سے 2 افراد زخمی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، پنڈی گھیب، ٹیکسلا، ڈسکا میں گرج چمک کے ساتھ برسات۔ ہزروں میں آسمانی بجلی گرنے سے 12 سالہ طالب علم جاں بحق۔ سبات میں اولوں سے سڑکوں پر سفیدی چھا گئی۔ مانسہرہ، ثوابی، ہری پور، شانگلہ، ایبٹ آباد، گلگت اور مظفر آباد میں بھی بادل برسے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کراچی کی ہیوی ٹریفک شہریوں کے لیے وبال جان۔ 2 حادثات میں مزید 3 افراد دم توڑ گئے۔ گڈاب سٹی دمبا گوٹ کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر۔ حادثے میں 2 خواتین جاں بحق، 2 بچیوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار، پولیس نے کنٹینر تحویل میں لے لیا۔ بلدیہ ٹاؤن 2 نمبر میں ٹریلر نے راہگیر کی زندگی چھین لی، ڈرائیور فرار۔ سولر پینل مہنگے نہیں ہوں گے، افواہوں پر کان نہ دھریں۔ چیئرمین FBR کے مطابق آئندہ بجٹ میں سولر پینلز کی درآمد پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز زیر غور نہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں بتایا گیا کہ اساتذہ کو انکم ٹیکس میں ریلیف دینے کا فیصلہ کہا ہے۔ آئندہ مالی سال سے ٹیچرز کو 25% انکم ٹیکس ریٹ حاصل ہوگا۔ پاکستان کے پہلے اسٹیٹ آف آرٹ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا قیام۔ تمام نجی اداروں سے بہترین انتظامات، کلرفل کلاس روم، شاندار ماحول اور جدید طریقہ تعلیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سینٹر فار ارلی ایجوکیشن میں انرولمنٹ مہم کا آغاز کر دیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کم سن بیٹا محمد یوسف سب سے پہلے داخلہ لینے والوں میں شامل۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں داخل کرانے والے پہلے صوبائی وزیر بن گئے۔ مریم نواز کا نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا دورہ، بچوں اور والدین سے بات چیت کی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت لا اینڈ جسٹس کمیشن کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے کمیشن کی تشکیل میں اہم تبدیلیوں سے متعلق شرکاء کو آگاہ کیا۔ کمیشن کو فعال بنانے کے لیے باقاعدگی سے اجلاس منعقد کرنے پر زور دیا۔ کمیٹی کی سربراہی سیکرٹری وزارت قانون و انصاف کریں گے۔ خواجہ حارث، محمد منیر پراچا اور کامران مرتضیٰ شامل ہوں گے۔ کمیٹی 1 ماہ کے اندر قوانین کے جائزے کے لیے اہم امور کی نشاندہی کرے گی۔